السلام علیکم مطیع جان NJ TV۔ سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس عطا من اللہ نے کل ہی امریکہ میں نیو یارک بار سے خطاب کیا۔ یہ ایک لحاظ سے بڑا تاریخی خطاب تھا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ کے 13 ججوں نے جو تاریخی فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8-5 کی اکثریت سے، تو جسٹس عطا من اللہ ان 8 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو 2024 کے الیکشن میں PTI کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، الیکشن کمیشن نے یہ کام غلط کیا تھا، خلاف قانون اور خلاف آئین کیا تھا۔ اس لیے PTI کے جتنے بھی تقریباً 80 سے زائد امیدوار جو کامیاب قرار پائے تھے وہ آزاد نہیں، ان کو تحریک انصاف کا بطور ایک سیاسی جماعت کا رکن اسمبلی سمجھا جائے، وہ قومی اسمبلی کے لیے بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی، اور اسی تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی۔ اس فیصلے کو حکمران اتحاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی درخواستوں کے ذریعے چیلنج کر رکھا ہے، مگر ابھی مختصر حکم ہی آیا ہے، تفصیلی وجوہات بھی نہیں آئی اور نظر ثانی کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ تو جسٹس عطا من اللہ کا نیو یارک بار میں جو خطاب تھا یہ اس فیصلے کے حوالے سے تو نہیں تھا، مگر انہوں نے جو ماضی کے جھروکوں پہ نظر دوڑائی ہے اور کچھ تاریخ کے زخم تازہ کیے ہیں پاکستان کی قوم کے حوالے سے، ان میں ایک وکلا تحریک کا بھی ذکر آیا، جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا بھی ذکر آیا، مگر اس کے ساتھ ہی جو اہم بات تھی وہ جسٹس عطا من اللہ کے خطاب کے آخری حصے میں تھی، جس کے اوپر میں نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر دوست کورٹ رپورٹر جرنلسٹ سہیل رشید موجود ہیں، اور سہیل رشید جو ہیں اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں جس کا ذکر جسٹس عطا من اللہ نے اپنی تقریر کے آخر میں کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 9 اپریل 2021 کی رات، جب اسلام آباد ہائی کورٹ 2022 کی رات جب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کھل گئی، لائٹیں آن ہو گئی، اور یہ پہلی بار تھا ایسا، اور وہ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی اس حوالے سے ایک سوال ہوا، اور کیونکہ سوال کرنے والے نے بھی پھر یہ بتایا کہ ایک طرف تو ارشد شریف کا کیس لگ نہیں رہا، اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عدالتی کمیشن کی تحقیقات کی درخواست ہے وہ بھی نہیں لگ رہی، تو وہ 2022 9 اپریل کی رات کو کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی تھی؟ یہ سوال جسٹس عطا من اللہ سے اس لیے بھی بنتا تھا کہ یہ چیف جسٹس عطا من اللہ تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ رات کے وقت کھلی تھی، تو وہ کیا درخواست تھی؟ اس درخواست کے بارے میں تو چیف جسٹس عطا من اللہ نے نہیں بتایا، مگر جو انہوں نے ایک تفصیلی جواب دیا وہ پہلے سننا بڑا ضروری ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے سہیل رشید سے، کیونکہ یہ بھی اس رات اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ تو سنتے ہیں کہ جسٹس عطا من اللہ نے سے سوال کیا کیا گیا، اور پھر اس حوالے سے انہوں نے تقریباً 9 یا 10 منٹ کا جواب کیا دیا۔ 9 اپریل 2022 کو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ آدھی رات کو کھولی، کیا بتا سکتے ہیں کیوں؟ اور پھر اسی سپریم کورٹ میں معروف صحافی ارشد شریف کے باہمانہ قتل سے متعلق درخواستیں بھی زیر التوا ہیں، اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان نے 9 مئی کے واقعات پہ عدالتی کمیشن بنانے کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، تو ان کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آدھی رات کو کھلنے کا پوچھا، مگر یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں جانتے ہی کیا ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ جس دن میں چیف جسٹس بنا اس سے اگلے ہی روز میں نے ایک سرکولر جاری کیا جس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ 24 گھنٹے کھلی رہے گی اور لوگوں کی درخواستوں پہ کارروائی کرے گی۔ آپ نے اس سرکولر کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، آپ نے ایک سیاسی بیانیے پر یقین کر لیا، اور آپ نے میری انٹیگریٹی پہ، میرے کردار پہ سوال اٹھایا ہے۔ آپ نے ایک سیاسی بیانیے پر یقین کر کے اور حقائق جانے بغیر میری ساکھ اور میرے کردار پہ سوال اٹھا دیا ہے۔ چلیں، یہ بھی میرے لیے ایک موقع ہے کہ جن لوگوں نے اس جھوٹے سیاسی بیانیے پہ یقین کیا ان کو بھی بتاتا چلوں۔ کسی بھی ہائی کورٹ نے آج تک ایسا نہیں کیا
جس روز میں نے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اگلے ہی روز میں نے یہ سرکولر جاری کر دیا۔ میرا یقین تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئینی عدالت ہے اور 24 گھنٹے کھلا رہنا اس کی ڈیوٹی ہے، اور اسی سرکولر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام درخواست گزاروں کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتا تھا، اور پھر اس درخواست پہ نمبر لگنے کے لیے اسے میرے پاس آنا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کوئی بھی درخواست فوری سماعت کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اور ایسی درخواستوں کو وصول کرنے اور انہیں پروسیس کرنے کے لیے عدالتی عملہ 24 گھنٹے دستیاب تھا، چاہے وہ صبح کے 3 بجے ہیں یا شام کے 4 بجے ہیں۔ اور وہ سرکولر ابھی بھی فیلڈ میں موجود ہے، اور 1400 افراد نے اس سرکولر سے فائدہ اٹھایا، اور ان 1400 افراد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ عام لوگ تھے، وہ سیاسی لوگ نہیں تھے۔ اور 4 سال کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پالیسی جاری رکھی۔ لاپتہ افراد سے متعلق درخواستیں بھی رات گئے وصول کی جاتی تھی، اور ان میں سے ایک صحافی مطیع اللہ جان کے بارے میں تھی، جن کی درخواست رات گئے وصول کی گئی اور اس پہ احکامات جاری کیے گئے۔ عدالت کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے، اور اب اس رات کی بات کرتے ہیں۔ اس رات کیا ہوا؟ تو کیا اس رات میں خود عدالت آیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، میری رائے میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں عدالت آیا؟ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس روز میں گھر پہ موجود تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ایسن بون وہ درخواست دائر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے عدالتی عملے سے کہا کہ اگر انتہائی ضروری درخواستیں ہیں تو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج جائیں، اور اگر ان پہ کارروائی ضروری ہوئی تو میں فوری احکامات جاری کروں گا۔ تو کیا میں نے کوئی احکامات جاری کیے؟ تو ایسا کون تھا کہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام اٹھانا چاہ رہا تھا، اور وہ اتنا گھبرا گیا کہ عدالت کے رات کی لائٹیں آن ہونے سے ہی معاملہ رک گیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں گھر میں اپنے پاجامہ پہنے بیٹھا تھا، اور جو عدالتی عملہ تھا یہ اس کا پالیسی کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ وہ عدالت میں جا کے ایسی درخواستوں کو وصول کرے، اور جب میں نے وہ درخواستیں دیکھی تو وہ فریولس فضول درخواستیں تھیں، اور اسی لیے میں نے ان درخواستوں پہ کسی قسم کا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ میں گھر پہ اپنا پاجامہ پہنے بیٹھا تھا، اور اپنے گھر میں فریج سے کوئی چیز نکال رہا تھا کہ اچانک میری اہلیہ نے مجھے بلا کر بتایا کہ ARY ٹیلی ویژن پر عدالت کے رات کے وقت کھلنے کی خبریں چل رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ میں اس رات عدالت میں گیا ہی نہیں۔ اگر اس روز میں نے کوئی حکم جاری کیا ہوتا تو پھر آپ کی بات کسی حد تک درست ہوتی، مگر 2022 کا یہ واقعہ ہے، اور آپ نے آج تک اس کی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ 2018 سے لے کے اگلے 4 سال کے دوران 1400 درخواستوں کے اوپر کارروائی کی گئی، جو رات گئے، دوپہر کے وقت یا شام کو دائر کی گئی تھی۔ ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا کہ رات کے وقت عدالت کیوں کھلی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ میں نے اس رات کو تو دھیان نہیں دیا، مگر آپ کو یاد ہے کہ ٹی وی چینلز پہ کیا خبریں چل رہی تھی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس رات پاجامے میں گھر بیٹھا ARY ٹیلی ویژن چینل دیکھ رہا تھا۔ میرا عدالت جانے کا نہ تو کوئی ارادہ تھا، اور نہ ہی میرا کسی قسم کا حکم جاری کرنے کا ارادہ تھا۔ ARY اور دیگر ٹی وی چینل ایسا ماحول بنا رہے تھے کہ جیسے ملک میں ماشاء اللہ لگنے والا ہے۔
کاش کہ جب بھی اس ملک میں مارشل لا لگے تو تمام عدالتیں رات کے وقت کھل جائیں. کاش کہ یہ عدالتیں 5 جولائی کو بھی کھل جاتی جب جنرل ضیاء الحق ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت ختم کر رہے تھے. کاش کہ یہ عدالتیں 12 اکتوبر کو بھی کھل جاتی جب جنرل پرویز مشرف نے ایک منتخب حکومت کو نکال باہر کیا تھا. اسی طرح 9 اپریل 2022 کی رات کو بھی اگر کسی نے عمران خان کی منتخب حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی ہوتی تو پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا کہ یہ عدالت آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں. سہیل رشید صاحب، جسٹس عطا من اللہ نے کافی تفصیل سے اس سوال کا جواب دیا اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایک عدالت کی پالیسی تھی، یہ ایک معمول کی بات تھی کہ بطور چیف جسٹس جو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی بھی شخص رات کو بھی یا الگ صبح بھی اگر کوئی مصیبت میں آتا ہے، حبس بجا کے معاملات ہیں، لاپتہ افراد کے معاملات ہیں، تو عدالت کھلی رہے گی. تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. مگر یہ درخواست تھی کیا جس کے اوپر یہ رات کو لائٹیں آن ہوئی اور بقول چیف جسٹس عطا من اللہ کے وہ عدالت میں گئے نہیں تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس تھے. تو یہ درخواست تھی کیا؟ اور آپ کے خیال میں جسٹس عطا من اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک معمول کی درخواست تھی اور عدالتی پالیسی کے مطابق رات کو عدالت کھلی تھی، کیا واقعی ایسا تھا؟ دیکھیں، ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو اس رات کا جو میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں جو میں نے دیکھا. پس منظر، سیاسی پس منظر کیا تھا، ماحول کیا تھا؟ سیاسی پس منظر یہ تھا کہ وہ آخری دن تھا جب عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہونے کا سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہوا تھا. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. شاہ محمود قریشی ایک لمبی تقریر کر رہے تھے. دن سے شام ڈلی، رات ہو گئی اور سب اس پریشانی میں تھے، اضطراب میں تھے کہ آخر گورنمنٹ کا پلان ہے کیا، عمران خان کی گورنمنٹ چاہتی کیا ہے. کیا یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں ماننے اور رات 12 بجے کے بعد ظاہر ہے پھر کنٹیمپٹ جو ہے نا وہ ہو جائے گی. تو وقت گزرتا جا رہا تھا، کسی کو علم میں نہیں تھا کہ کیا ہوگا. تو جب رات ڈلی اور مجھے ایک سورس نے بتایا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھل رہی ہے تو آپ آ جائیں. اچھا، یہ وہ ٹائم تھا جب ہم سپریم کورٹ کے باہر رات کو کھڑے تھے. سپریم کورٹ بھی کھل گئی تھی جی اور ججز آئے بھی تھے یہاں پہ. بالکل، یہاں غالباً چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہنچے بھی تھے. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلنے لگی تو ہم نے پوچھا جی کہ چلیں سپریم کورٹ کی تو سمجھ آتی ہے کہ شاید اس نے اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کرانی ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھل رہی ہے؟ تو پہلے مجھے جو بتایا گیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر کوئی درخواست لا رہی ہے کہ جی گورنمنٹ کو کہیں کہ وہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرائیے، اسپیکر کو ڈائریکشنز جاری کریں. میں نے کہا یہ ویسے کوئی لگتا نہیں لنک، لیکن میں اسی اس میں پہنچ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ. تو میں نے دیکھا وہاں پر کافی لوگ، ابھی صحافی تو نہیں پہنچے تھے لیکن چہل پہل تھی اور لگ رہا تھا کہ عدالت کھلی ہے. گیٹ بند تھا باہر، جو سری نگر ہائی وے والی سائڈ کا گیٹ تھا سروس روڈ پر. تو میں وہاں پر پہنچا تو دن کے وقت، چونکہ ہم زیادہ تو دن کو ہی جاتے ہیں کورٹ میں، زیادہ کہ ہمیشہ دن کو ہی لگتی تھیں. تو اس وقت جو سیکیورٹی سٹاف ہوتا ہے وہ تو جانتا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں گیٹ کھول دیتے ہیں. تو رات کے وقت اس وقت اور تھے، انہوں نے دیکھا میں نے گیٹ بند کیا ہوا اور میں گیا تو وہ اندر گیٹ بند سے ہی وہ پاس آئے تو انہوں نے کہا جی. اور سے کیا مراد؟ اور تھے کیا مطلب کوئی اور لوگ تھے؟ نہیں، دن کے وقت والے جو ہوتے ہیں نا، ہم تو ڈیلی سے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں تھے. لیکن تھے پولیس والے یا کوئی اور لوگ تھے؟ اہلکار ہی تھے، اہلکار تھے. سویلین میں جو ہے نا اندر کورٹ 1 کے باہر کچھ لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی میں ظاہر ہے ان کو رات کے وقت ایک پورا جو سٹاف تھا وہ الگ تھا. تو میں نے ان کو گیٹ پہ کہا کہ جی ایک پٹیشن ہے اس کے لیے اندر جانا ہے، تو انہوں نے گیٹ کھول دیا. تو میں نے تو یہ کہنا تھا کہ بھائی کور کرنے جانا ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیسے شاید کوئی پٹیشنر ہے کیا، انہوں نے گیٹ کھول دیا اور میں چلا گیا. میں نے دیکھا جا کر وہ اسکینر سے گزرا، آپ کو یاد ہوگی پرانی بلڈنگ، اس کے سامنے جو برآمدہ تھا اس کی لائٹس آن تھیں. تو اس کی میں نے ایک کلپ بنایا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی ہوئی ہے، اور وہ چل گیا، وہ میڈیا شیڈیا بھی چلا، اپنے ٹی وی چینل پر بھی چلایا. تو مجھے نا باقاعدہ وہ روشنیاں لیڈ کرتی لے گئیں کورٹ 1 کی طرف، جو چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب کی کورٹ تھی. وہ کافی نیچے تھی باقی کورٹ سے، پورا ایک درمیان میں لان آتا تھا، الگ سے تھی. تو میں وہاں چلا گیا تو وہاں چیف جسٹس عطا من اللہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے جو ریڈر کم سیکٹری آپ کہہ لیں عمران صاحب،
وہ موجود تھے. وہ دروازہ کھول رہے تھے اور لائٹس بھی آن کر رہے تھے کورٹ روم 1 کی, اور پورا ماحول یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کورٹ روم 1 لگنے والی ہے. وہیں پر میں نے کسی ایک سورس میں نے کہا جی یہ ہے کیا, تو اس نے مجھے ایک پٹیشن دی. اچھا, ہاں آپ کے سورس نے؟ ہاں, اس نے مجھے کہا جی کہ یہ پٹیشن ہے, اس کے لیے لگ رہا ہے. میں نے کہا جی یہ پٹیشن کیا ہے؟ تو وہ پٹیشن میں نے کھولی, تو عادت ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پہلے اوپر ٹائٹل دیکھتے ہیں کون ہے, اور پھر ہم پریئر پہ جاتے ہیں کہ بندہ مانگ کیا رہا ہے. وہ پریئر میں پڑھتا گیا تو پریشان ہوتا گیا کہ جو سوال پورے ملک میں پوچھا جا رہا ہے اس کا کہیں جواب میرے پاس تو نہیں آ گیا, اور کیا یہ درست بھی ہے جواب یا نہیں, کیا یہ ہو چکا ہے یا نہیں. پریئر اس میں یہ تھی جی کہ سیاسی مقاصد کے لیے وزیر اعظم کو روکا جائے کہ وہ آرمی چیف کو عہدے سے نہیں ہٹا سکتے. اچھا, عمران خان کو؟ ہاں, کہ وہ جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, کہ آرمی چیف کو وہ نہیں ہٹا سکتے, اور یہ عدنان اقبال صاحب تھے, ان کی پٹیشن تھی. عدنان اقبال ایڈوکیٹ؟ جی, عدنان اقبال ایڈوکیٹ, ان کی طرف سے یہ پٹیشن تھی. اور اس میں لیکن میں نے دیکھا کہ جو پریئر میں نوٹیفیکیشن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیٹ اسائڈ کریں, اس نوٹیفیکیشن کا نمبر بھی نہیں دیا ہوا اور ڈیٹ بھی نہیں ڈلی, کیونکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا. دو حفظ متقدم کے طور پہ درخواست تیار تھی, عدالتیں کھل گئی تھی, لائٹیں آن ہو گئی تھی, کہ جو ہی اگر رات کو کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر فوری طور پہ عدالت سے اسٹے مانگا جائے. تو عدنان اقبال صاحب کا موقف یہ تھا جی کہ وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی جو ٹینیور ہے اس کے اوپر کورٹ ایک آرڈر کر دیجیے کہ یہ اتنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہٹانے کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چیز. ان کا موقف یہ تھا. ہاں, ان کا موقف یہ تھا. لیکن کورٹ کا پورا ماحول بن رہا تھا, مین وائل باقی صحافی پہنچے. تو میں نے کہا اس پریئر کو میں کیسے رپورٹ کروں کہ یہ اس وقت چونکہ رات کا ٹائم تھا, ڈائری برانچ سے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو نمبر لگ گیا ہے نہیں لگ گیا, لیکن پٹیشن یہ ہے کورٹ روم 1 کھل رہی ہے اور سٹاف پہنچ رہا ہے, لائٹیں آن ہو رہی ہیں, کتابیں سیدھی ہو رہی ہیں. اور وہ کورٹ روم 1 کے اندر سے بلکہ ہمارے کچھ دوستوں نے تصویر بھی بنائی. عامر سعید عباسی صاحب جب آئے انہوں نے باقی دوستوں کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بنا, ٹھیک ہے, وہ ریکارڈ پہ ہے کہ کورٹ روم کھلی ہوئی تھی. تو اسی دوران نا جو ایک پورا جس طرح گاڑیاں آتی ہوتی ہیں چیف جسٹس کو لے کر یا ان کی کورٹ کی طرف نا, ان گاڑیوں نے ایک چکر لگایا. وہ صرف شاید پوچھنے آئی تھی کہ چیف جسٹس کو لینے جانا ہے یا کیا کرنا ہے. کچھ دوستوں نے دیکھا اس میں کہ جی وہ سٹاف آ گیا, پورا ان کا اسکواڈ ہے, تو انہوں نے دیکھ کے نا تو جلد بازی میں یہ خبر فائل کر دی کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ ہائی کورٹ پہنچ گئے. اچھا, اس میں ہی غالباً ARY بھی اس کا شکار ہوا جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ وہ پہنچ گئے. میں نے چیک کیا تو وہ نہیں پہنچے ہوئے تھے, میں نے یہ خبر نہیں چلائی کہ پہنچے نہیں ہیں. کورٹ روم کھلی ہوئی ہے, اب درخواست موجود ہے. میں نے کہا اس کو میں کیسے رپورٹ کیسے کروں, تو ہماری بھی وہ چینل پہ اس وقت میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی تھی. سینئر اینکر ندیم ملک صاحب, لیکن کہیں یہ خبر نہیں چل رہی تھی کہ آرمی چیف کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی یہ خبر نہیں تھا. لوگ سوچ رہے تھے کہ آج کی رات کی. تو میں نے کہا اب میں اسے کہوں جی کہ ہٹا دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن کا عدم کرانا چاہتے ہیں یہ, تو یہ بلنڈر بھی ہو سکتا ہے کہ ہٹایا ہی نہ ہو. تو میرے پاس وہ کنفرمیشن تو نہیں ہے, یہ ایک پٹیشن ہے اور اس پہ کورٹ کھل رہی ہے, قائنی عدالت ہے, اس کو میں نان سیریس بھی نہیں لے سکتا. اس کو میں کیسے رپورٹ کروں کہ احتیاط بھی رہے اور کوئی ایسا افراتفری بھی نہ پھیلے کہ پھر لاس جو ہے نا وہ شاید سب کو بھگتنا پڑے. تو میں نے اس کو ایز اٹ از پریئر کو کراپ کیا, اس کو فائل کیا, اور میں نے لکھا جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے, تاکہ ایڈیٹوریل چیکس جتنے ہیں وہ خود اس میں آ جائیں کہ جی اس کو کیسے کرنا ہے. تو وہ ساتھ ہی میرا بیپر شروع ہو گیا کہ جی یہ کیا ہے, اور مجھ سے پوچھا جانے لگا جی کہ کیا یہ ہو چکا ہے. میں نے کہا جی یہ بڑا سوال ہے اور اس کا جواب ابھی آنا باقی ہے. پٹیشن آ چکی ہے, جو چیز میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پٹیشن ہے. اسی دوران مولوی اقبال حیدر یہ وہاں پر پہنچے, بڑے بھاگتے ہوئے آئے, اور انہوں نے بڑے مشہور زمانہ جو افتخار محمد چودھری کے دور میں بڑے اداروں کی طرف سے درخواست گزار پراکسی پٹیشنر بن کے آتے تھے, ان پہ سپریم کورٹ میں پابندی بھی لگی تھی. جی, اور یہ اس رات سے 2 دن قبل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے. اور ان کی ایک اور درخواست تھی, ان کی درخواست تھی کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کرنے کا کہا جائے, کیونکہ وہ سائفر کو پبلک کر رہے ہیں اور یہ جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے جو لوگ تھے یا پراکسیز تھے وہ بڑے متحرک تھے ہائی کورٹ میں بھی اور دوسری عدالتوں میں. میں آپ کو بتا دوں کہ اقبال حیدر صاحب نے آتے ہوئے جو پہلی بات پوچھی وہ کیا تھی. وہ میرے ان کے ساتھ کوئی اتنے مراسم نہیں ہے, لیکن انہوں نے آتے ہی میں سامنے پڑھا تو انہوں نے ایک سوال پوچھا, ابھی یہ اقبال حیدر کون ہے؟ میں نے کہا کیا عدنان اقبال کون ہے؟ میں نے کہا جی درخواست گزار ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو میں ہونا تھا. اچھا, میں نے دائر کرنی تھی.
تو میرے مجھے نمبر پتا کاٹ چلا گئے کہ یہ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا جی آپ کل پرسوں بھی ایک لائے ہوئے تھے تو خیر ہے آپ کا بھی وہ لگ. تو وہاں وہ گھوم پھر رہے تھے تو میڈیا کیمروں میں وہ آ گئے اور ایک تاثر دوسرا یہ چلا گیا کہ جی درخواست گزاری ہے. اچھا وہ بھی غلط تھا. ان کی درخواست اس وقت تو ریلیونٹ ہی نہیں تھی نا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی شروع کرنا نہ کرنا, وہ تو بعد میں, وہ پھر تیسرے دن لگی. اور جسٹس اطہر من اللہ بھی چونکہ انہیں دیکھا ہوا تھا ویڈیوز میں اور وہ ہر جگہ وہ ان کے شارٹس چل رہے تھے, انہوں نے ان کی درخواست لگائی اور ان پہ 1.5 لاکھ روپے کاسٹ لگائی کہ جی آپ اس طرح کی جعلی درخواست لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا پارا نے اقبال حیدر پاس گئے 1.5 لاکھ میں اچھا پڑا جرمانہ اقبال حیدر کو پڑ گیا. حیدر کو پڑا اور وہ جو ان کی درخواست تھی عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے والی وہ خارج ہو وہ گئی. خارج ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا چیف جسٹس اطہر من اللہ نہیں آئے عدالت, یہ یہاں تک اس روز 9 اپریل کی رات نہیں آئے. 9 اپریل کی رات وہ عدالت میں نہیں آئے, لیکن عدالت کا سٹاف موجود تھا اور عدالت میں پوری تیاری تھی کہ اگر وہ آئیں تو دیر نہ ہو. اچھا یہ وہ ٹائم ہے کہ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو تھے وہ بھرپور انداز سے عدالتوں کو اپنے پراکسی پٹیشنرز کے ذریعے مینوپولیٹ کر رہے تھے. یہ بات تو ابھی سامنے آ رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس اطہر من اللہ یہ کہتے ہیں اپنے جواب میں, جو آپ نے سنا بھی ہے, کہ اے آر وائی یہ تاثر دے رہا تھا کہ مارشل لا لگنے والا ہے, اور اگر مارشل لا لگنے والے کا تاثر اے آر وائی دے رہا تھا تو پھر تو جسٹس اطہر من اللہ کا فوری طور پہ پہنچ کے ممکنہ مارشل لا یا غیر آئینی کارروائی کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں آئے پھر؟ اگر اتنا بڑی ایک تاثر جا رہا تھا تو ان کو تو عدالت میں ہونا چاہیے تھا, وہ کیوں پجامے میں گھر پہ ہی رہے؟ یہ ویسے ایک ان کو مزید شاید ادھر وقت لے کے اور ایلیبوریٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ عدالت اس چیز کو ڈس آؤٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کھولنے کا انہوں نے نہیں کہا تھا, یا وہ اونرشپ لے نہیں رہے کہ نہیں میں تو وہاں گیا ہی نہیں تھا, میں نے تو گھر بیٹھ کے قاضی درخواستیں وہ نہیں ہیں. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں نا, کہ اگر تو وہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش 12 اکتوبر کو بھی کھلی ہوتی, کاش جب جنرل ضیاء آ رہا تھا تب بھی کھلی ہوتی. تو یہ 9 اپریل کو جو کھلی, تو کھلنے کا ہوا کیا؟ ہوا تو کچھ نہیں, بلکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ آگے جا کے کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ کہ وہ تو ایک فریولس, ایک فضول سی درخواست تھی. انہیں کیسے پتہ چلا یہ درخواست فریولس ہے؟ اور اس درخواست میں تو جنرل باجوہ کو عہدے سے ہٹائے جانے کے خلاف اسٹے آرڈر مانگا جا رہا تھا, تو یہ فریولس اور فضول کیسے ہو گئی تھی؟ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا اس کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر ہیئرنگ کیوں نہیں, وہ آئے کیوں نہیں, اور گھر بیٹھے کیسے انہوں نے کہہ دیا فریولس ہے؟ میں آپ کو ایس او پی بتاتا ہوں. جب وہ چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے یہ ضرور تھا کہ ایک سرکولر جاری کر رکھا تھا کہ ارجنٹ نیچر کے کیسز جو ہیں وہ مجھ تک پہنچائے جائیں گے, اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو میں آ کر سنوں گا بھی. انہوں نے کچھ کیسز سنے بھی ہیں, شیری مزاری صاحبہ کا کیس انہوں نے لیٹ نائٹ سنا تھا. تو اسی ایس او پی کے تحت انہوں نے اپنے اسٹاف کو بتایا ہوا تھا کہ آپ مجھے انٹیمیٹ کریں گے اور میرے رہائش گاہ پر آپ پٹیشن کی کاپی اور ڈیٹیلز بھیجیں گے, ٹھیک ہے, اور میں وہاں سے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ابھی لگانی ہے یا نہیں لگانی. ٹھیک ہے, اسی ایس او پی کے تحت یہ پٹیشن گئی ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں. تو آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ بطور چیف جسٹس انہوں نے جو نئی پالیسی بنائی تھی کہ لیٹ نائٹ عدالتیں کھلیں گی, اس میں تقریباً 1400 افراد کو فائدہ بھی ہوا, درخواستیں سنی بھی جاتی تھی, اور یہ معاملہ صرف جنرل باجوہ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف ریٹ درخواست کا نہیں تھا, یہ ایک معمول کی بات تھی. مگر وہ شاید پہلا وقت تھا کہ پہلی بار تھی کہ رات کو عدالت کھلی, اور باقی 1400 جو لوگوں کو فائدہ ہوا ہے وہ اس کے بعد کے معاملات ہیں. نہیں, یہ اسے ایک پہلے کی بات ہے. جسٹس اطہر من اللہ کے دور میں جب چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے یہ ہائی کورٹ کے, یہ کہتے ہیں اگلے روز ہی سرکولر جاری سنے نا, ایک ہفتے کے دن عدالت کا لگنا متنازع ہوا تھا نواز شریف کے لیے, اور ایک رات کے وقت عدالت لگنا, یہ عدم اعتماد والی رات, یہ دو چیزیں جو ہے نا, اس سے پہلے عدالتیں نہیں کھلی تھی رات کو. اس کے پہلے عدالتیں نہیں, کیونکہ اس کے بعد شیری مزاری وغیرہ کے اوپر تو برا وقت عدم اعتماد کے بعد ہی آیا ہے, پہلے تو نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہفتے والے دن لگی تھی عدالت جب نواز شریف صاحب کو انہوں نے 2 دن کے لیے انٹرم بیل دے کے اصل بینچ کے پاس کیس بھیجا تھا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1400 بندوں کا ذکر کر رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے ان کو فائدہ ہوا ہے عدالت کی نئی پالیسی کا, یہ جنرل باجوہ سے کے حوالے سے درخواست کے بعد کے معاملہ واقعات ہیں. نہیں, وہ اس میں پہلے بھی شامل, میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف کا کیس اس سے پہلے کا تھا. نواز شریف کو بیل تو پہلے دی گئی تھی نا چھٹی کے دن, وہ چھٹی والے دن کا معاملہ تھا, لیکن رات کا نہیں تھا. وہ بھی کنٹروورشل ہوئی تھی کہ چھٹی والے دن عدالت کیوں لگی, تو اس کے بعد انہوں نے ڈیٹا پبلک کیا تھا اور سرکولر بھی دوبارہ انہوں نے میڈیا تک پہنچایا تھا جی کہ یہ چیز ہماری پہلے بھی چل رہی ہے, اور ہم اس کے تحت لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, لیکن اس کا میڈیا رپورٹ نہیں کرتا.
تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ ہفتے والے دن وہ عدالت لگی. تو پھر آپ کو یاد ہوگا ایک حامد میر کے ٹائٹل سے کیس تھا جو توہین عدالت کا کیس تھا صحافیوں کے خلاف, نواز شریف کی ضمانت والے معاملے کے اوپر جو شروع ہوا تھا, اس کی سماعت پھر کئی مہینے ہفتے والے دن ہوا کرتی تھی. ہفتے والے دن کم از کم فکس ضرور ہوا کرتا تھا اور ہم سارے جایا کرتے تھے. یہ رات کو عدالت والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے یہ بات تو طے ہے کہ پالیسی بھی تھی اور لوگوں کے بھی کیس سنے گئے. پالیسی کیا تھی وہ بھی میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. پالیسی یہ تھی کہ آپ بتائیں گے اور پھر آرڈر ہوگا چیف جسٹس کی جانب سے جی کہ ہاں جی ابھی لگانی ہے یا نہیں لگانی. 9 اپریل کی رات غیر معمولی کیا تھا کہ سارا سٹاف حاضر تھا, لائٹس آن تھیں, سارا سسٹم ریڈی تھا, ٹھیک ہے, ان ویٹنگ کے کوئی چیز تاخیر نہ ہو. دائری برانچ کے لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے خیال میں جسٹس اطہر اللہ نے کیوں نہیں پھر عدالت آئے اور کیوں نہیں ٹیک اپ کی ادھر؟ میں آپ کو اگلا منظر بتاتا ہوں نا کہ یہ ابھی وہاں پہ سارا ماحول بنا ہی ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید وہ آ جائیں. اچھا اس دوران نا سٹاف نے تردید بھی نہیں کی خبروں کی کہ جی نہیں لگے گی عدالت یا کچھ. سٹاف وہاں بیٹھا ہوا ہے, پوزیشنیں سنبھال رہا ہے. جیسے ہی یہ ہوا نا خبر چلی ہے کہ ادھر سے جی کہ وہ بختر بند گاڑی آ گئی, قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی آ گئی ادھر جو کوئی پہنچی سپریم کورٹ کے باہر اور ڈی چوک کے باہر. ایک گاڑی ہائی کورٹ کے باہر بھی موجود تھی, ٹھیک ہے. اور کافی سارا ماحول ایسا تھا کہ مجھے نا اس رات کو وہاں پر کھڑے کھڑے وہ کوثر نیازی صاحب کی کتاب یاد آ رہی تھی, اور لائن کاٹ کا پہلا چیپٹر اور پہلا پیج. میں نے کہا کسی وقت بھی یہ منظر شروع ہو مارشل لا لگ سکتا ہے. ہاں میں مطلب جب یہ خوف پھیل گیا, بحث چل ہی پڑی کہ اس طرح ہو رہا ہے اور اس طرح کی پٹیشن آ گئی, تو یہ تھا. میرے خیال میں یہ جو بختر بند گاڑیاں آئیں اور پٹیشن آئی, عمران خان پہ اتنا دباؤ پڑ گیا کہ وہ اگر کوئی اس نے انتہائی اقدام اٹھانا بھی تھا جنرل باجوہ کو عہدے سے ہٹانے کا تو وہ شاید پیچھے ہٹ گئے. عمران خان دباؤ میں آ گئے. دیکھیں ایک چیز گورنمنٹ کی سائڈ کی میں بتا دوں, جیسے ہی یہ چیزیں چلی کہ جی اس طرح کی کوئی پٹیشن آئی ہے تو فواد چودھری اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, انہوں نے فوراً ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی پلان ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جنرل باجوہ کو ہٹانا. ہاں جنرل باجوہ کو ہٹانا, اور یہ صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے درمیان ڈفرینسز کریٹ کیے جا رہے ہیں. فوری تردید آئی تھی فواد چودھری صاحب کی جانب سے. اچھا آپ بتائیں ایسا کچھ نہیں ہے. جسٹس اطہر اللہ تو آبویسلی پھر انہوں نے کہا یہ فریولس پٹیشن تھی. جی اچھا یہ فریولس اس لیے بھی ہوگی کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس میں کسی نوٹیفیکیشن کا ذکر تھا لیکن وہ نوٹیفیکیشن کا وجود نہیں تھا, اس کی کوئی تاریخ نہیں تھی. ہاں اس کی کوئی تاریخ نہیں تھی, اور اس میں کہا گیا تھا جی کہ ٹو ڈکلیئر دا نوٹیفیکیشن ایز انلیگل, انسگنیفیکینٹ اینڈ وائڈ, that it was issued with malified intention and to suspend any operations. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوٹیفیکیشن کی تاریخ ہوتی, نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہوتا, تصور کر لیں, تو پھر چیف جسٹس اطہر اللہ کیا کرتے؟ وہ واقعی اسٹے کر دیتے حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو. ایٹ لیسٹ پھر میں ہے ہیئرنگ تو ہوتی, ہیئرنگ ہوتی, لیکن پھر وہ نہیں, پھر تو ایک چیز اور تھی نا, پھر ہیئرنگ تو بعد میں ہوتی. پہلے تو یہ خبر اور آ گئی تھی نا, پھر تو ماحول اور بن جانا تھا. کیا مارشل لا لگ جاتا؟ نہیں مارشل لا نہیں لگتا, کم از کم جب یہ چیز اگر ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہوتی کہ پرائم منسٹر یہ کر گزرے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر میرا خیال ہے اس رات کو تو کچھ نہیں ہونا تھا, پھر تو کیس سنا جاتا, نوٹس ہوتا, سسپینشن تو مجھے نہیں لگتا. بہرحال میرے خیال میں جیسا اطہر اللہ نے جو اس درخواست کو فریولس کہا یا فضول کہا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا جس کا ابھی تک کوئی وجود نہیں تھا. مگر اس عدالت کے کھلنے سے عمران خان نے کیا پیغام لیا ہوگا کہ جسٹس اطہر اللہ نے رات کو جو عدالت کھولی ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک عمران خان نے کیا سوچا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں عمران خان نے سوچا کیا ہوگا. عمران خان نے اس کا اظہار کیا برملا, اور اس کا پھر جواب عمران خان کو دو بدو ملا تھا اسی عدالت میں. عمران خان صاحب مختلف تقریروں میں کہتے رہے کہ رات کو عدالتیں کھل گئی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کھولی تھیں, کیا ہو رہا تھا, میں کون سی ڈکیتی کرنے لگا تھا. پھر تھوڑا وقت گزرا تو عمران خان صاحب نے ایک خاتون جج کے اوپر لب کشائی کی F9 پارک میں, تو اس پر توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا عمران خان صاحب کو. جسٹس اطہر اللہ کی سربراہی میں جب بینچ سماعت کر رہا تھا تو عمران خان کمرہ عدالت میں بیٹھے تھے, تو اس دن پہلی بار, یہ کل سپیچ میں دوسری بار کہا جسٹس اطہر اللہ نے کہ عدالتیں کیوں کھلی تھیں. عمران خان سامنے بیٹھے تھے اور اس دن جسٹس اطہر اللہ نے کہا تھا بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے کہ ہمیں کہا جاتا رہا کہ عدالتیں اس رات کیوں کھلی. آج میں بتاتا ہوں کہ اس رات عدالت اس لیے کھلی تھی تاکہ 12 اکتوبر جیسا واقعہ نہ ہو جائے. عمران خان کے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا تھا. تو عمران خان جو سوچتے تھے اس کا تو اظہار کرتے رہے, پھر ان کو یہ جواب تب وہاں مل بھی گیا. آج بھی جسٹس اطہر اللہ کا یہی موقف ہے جو ہم نے نیو یارک بار سے خطاب میں بھی سنا, اور انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ ضیاء الحق 5 جولائی کو جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا اس وقت بھی عدالتیں رات کو کھلنی چاہیے تھی, پھر 12 اکتوبر کو جنرل مشرف کے دور میں بھی کھلنی چاہیے تھی, اور اگر
9 اپریل کی رات اگر کسی نے ایک آئینی طور پہ منتخب وزیر اعظم یعنی عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی اگر ایسی کوئی کوشش ہوتی جلم باجوہ کی طرف سے، تو پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک امتحان ہوتا کہ یہ ہائی کورٹ آئین کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں۔ آپ کو میں نے عدالت کھلنے کا منظر بتایا، بند ہونے کا بھی بتا دوں۔ اچھا، بند ہونے کا؟ ہاں، جیسے ہی خبر آئی کہ جی عدم اعتماد پر ووٹنگ شروع ہو گئی ہے، اسد کیسر پہنچ گئے وہاں پر اور ووٹنگ شروع ہو گئی، تو جنہوں نے کھولی تھی عدالت نا، ان کے ریڈر تھے چیف جسٹس عطا اللہ کی، انہوں نے آ کے اس طرح ہمارے سامنے مسکراہٹ کے ساتھ ٹک 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 سارے بٹن بند کیے اور انہوں نے کہا جی چلو چھٹی۔ اچھا، تو ہمیں لگا کہ یار یہ عدم اعتماد کے ساتھ لنکڈ کیا تھا یہ سارا معاملہ۔ نہیں، اب دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم اسمبلیاں بھی نہیں توڑ سکتا اور صدر کو ایڈوائز بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب عدم اعتماد پہ ووٹنگ شروع ہو گئی تو آئینی طور پہ ایک بہت بڑا تحفظ مل گیا جنرل باجوہ کو کہ اب اگر وہ اس دوران ووٹنگ کے دوران آرمی چیف کو اٹھاتے ہیں تو پھر عدالتوں کے پاس بھی بڑا واضح جواب تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے دوران وزیر اعظم کوئی اتنے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا بشمول آرمی چیف کے ہٹائے جانے کے۔ یہ تو ہے، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا تھا نا کہ وہ نوٹیفیکیشن کب کا تھا، کس ڈیٹ کا تھا، وہ ساری چیزیں بھی دیکھی جائیں۔ کبھی تھا ہی نہیں تو پھر ہاں، کبھی تھا ہی نہیں، لیکن اگر ہوتا وہ بہرحال کسی جگہ پہ، یہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے BBC نے ایک سٹوری کی تھی جس کی تردید آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ میرے خیال میں اگر مارشاء اللہ لگنے کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کھل کے اگر کوئی اس پہ فیصلہ دینا تھا تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہو جاتی، مگر سپریم کورٹ بھی تو تھی نا، تو سپریم کورٹ نے تو اس لیے کھلا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا چاہ رہی تھی، لیکن جسٹس عطا اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کھلا تھا کہ وہ شاید مارشل لا نہ لگ جائے، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اور جو اندر وہاں کے سٹاف سے تب ہم نے نیکسٹ ڈے جا کے جب ڈیٹیل سے ساری ڈسٹ سیٹل ہوئی تو ہم نے اپنے تئیں ہر جگہ سے کراس چیک کیا، انفارمیشن لی تھی کہ اصل میں کیا تھا، تو جتنے میکسیمم سورسز تھے انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں کہا گیا تھا، ڈائریکشنز یہ تھی کہ آج آپ نے چیزیں کھلی رکھنی ہے، گھروں کو نہیں جانا کیونکہ کچھ انہونی ہو سکتی ہے، تو ایسے میں ضرورت پڑ سکتی ہے کورٹ کی۔ چلیں جی، اب معلوم نہیں یہ ضرورت جلم باجوہ کی تھی یا آئین کے تحفظ کی تھی، مگر جسٹس عطا اللہ نے کافی حد تک جو معلومات دی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید ایک پریمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی عدالتوں کی طرف سے کہ کوئی ملک میں غیر آئینی اقدام نہ ہو۔ اس کے کچھ دن پہلے بھی نا ایک درخواست آئی تھی جس پہ جسٹس عطا اللہ نے شام کے وقت آرڈر کیا تھا، وہ تھی کہ 9 اپریل سے غالباً ہفتہ ڈیڑھ پہلے ایک درخواست تھی مارچ کے آخری دنوں میں کہ عمران خان کو روکا جائے کہ وہ یہ پبلک نہ کریں سائفر وغیرہ اور جس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں، اساس ڈاکومنٹس، ان کو پبلک نہ کریں۔ اس پہ جسٹس عطا اللہ صاحب نے، اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتا۔ تاہم پرائم منسٹر کا یہ اوتھ ہوتا ہے، پورا اوتھ ریپروڈیوس کیا تھا جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ڈاکومنٹس میں منکشف نہیں کروں گا، تو وہ ریپروڈیوس کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک پرائم منسٹر کو اپنی ذمہ داریوں کا اچھے سے احساس ہے، میں پرائم منسٹر کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتا، ذمہ داریاں یاد بھی کرا دی اینڈ ڈسپوزڈ آف۔ تو یہ ساری ان دنوں کا پورا پس منظر تھا۔ مولوی اقبال حیدر صاحب کو یہ ساری کارروائی 1.5 لاکھ میں پڑی تھی، ان کو جرمانہ ہو گیا، وہ جس کو کہتے ہیں نا ضمانتوں کے چکر میں۔ بہرحال جی، بہت شکریہ سہیل رشید صاحب، آپ نے سنا جسٹس عطا اللہ نے تاریخ کے جھروکوں سے ایک بار پھر قوم کے کچھ ماضی کے زخم تازہ کیے، اور اس کا پس منظر جاننا بھی ضروری تھا کہ آخر وہ درخواست تھی کیا اور عدالتیں کیوں کھلی تھی، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس عطا اللہ نے اس حوالے سے پہلی بار اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے امریکی بار سے خطاب کرتے ہوئے اپنا موقف سامنے لایا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہماری عدالتیں رات کو کھلیں گی، مگر جیسا کہ چیف جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ عدالتیں 24 گھنٹے کھلنی چاہیے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پالیسی نہیں ہے، اب تو جو صبح عدالتیں کھلتی ہیں ان کا کام بھی دیر سے شروع ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔